بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر میں بہت سے مشرک قیدی بنا لیے گئے تھے۔ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا فیصلہ ہوا۔ مکہ کے لوگوں نے اپنے اپنے عزیزوں کا فدیہ روانہ کیا۔ ایک قیدی کی رہائی کے لیے فدیے میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ ہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ انہوں نے یہ ہار اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کے موقع پر دیا تھا۔ ان کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی۔ آج یہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے بھیجا تھا۔ گویا اس قیدی کا نام ابو العاص تھا۔ ہار کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اگر تم مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دو، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے، اور ابو العاص کا فدیہ یہ ہے کہ یہ مکہ جا کر زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ صحابہ کرام نے اس بات کو فوراً منظور کر لیا، چنانچہ ہار ابو العاص کو دے دیا گیا۔ انہوں نے بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیجنے کی شرط منظور کر لی، اس لیے کہ وہ مسلمان تھیں جبکہ ابو العاص ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو العاص مکہ پہنچے اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ مشرکوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن ابو العاص کے بھائی کنانہ ان سے مقابلہ پر اتر آئے۔ اس طرح مشرک مجبور ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد مشرک جمع ہو کر ابو العاص کے پاس آئے اور ان سے کہا، تم زینب کو طلاق دے دو۔ اس پر انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں زینب کو طلاق نہیں دوں گا۔ قریش کی کوئی عورت زینب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس پر قریش اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ قریش سے تھے۔ ان کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو عبد شمس سے تھا۔ سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ والدہ کا نام حالہ بنت خویلد تھا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بہن تھیں۔ گویا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے۔ بہت بہادر اور دلیر تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن ابو العاص نے ظلم کی کسی کارروائی میں حصہ نہ لیا، بلکہ مسلمانوں کی ہر طرح مدد کی۔ کافروں نے مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ کیا اور تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کا کھانا پینا تک بند کر دیا گیا۔ تو اس حالت میں ابو العاص نظر بچا کر انہیں کبھی کبھی کھانے کی چیزیں پہنچایا کرتے تھے۔ 6 ہجری میں ابو العاص ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام جا رہے تھے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے اس قافلہ پر چھاپا مارا، ان کا مال قبضہ میں لے لیا۔ ابو العاص ان سے بچ بچا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے انہیں فوراً پناہ دی اور اعلان بھی کر دیا کہ ابو العاص میری پناہ میں ہیں، کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو صحابہ سے فرمایا، تم جانتے ہو ابو العاص سے میرا کیا رشتہ ہے، اگر تم اس کا مال واپس کر دو گے تو مجھے خوشی ہوگی، نہیں کرو گے تو میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام نے فوراً ان کا مال واپس کر دیا۔ یہ اس مال کو لے کر مکہ پہنچے، جس جس کی امانت ان کے پاس تھی لوٹائی، پھر ان سب سے پوچھا، اے اہل قریش، اب میرے ذمے کسی کی کوئی امانت تو نہیں رہ گئی؟ انہوں نے جواب دیا، بالکل نہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ اس پر حضرت ابو العاص نے کہا، تو پھر سن لو، میں مسلمان ہوتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں مدینہ میں اسلام لانے سے اس لیے رک گیا تھا کہ پہلے تمہاری امانتیں لوٹا دوں، کہیں تم طعنہ نہ دو
کہ میں نے امانت میں خیانت کی ہے، یہ کہا اور ان مشرکوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے دوبارہ نکاح کر کے ان کے گھر بھیج دیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں وسیع کاروبار چھوڑ کر آئے تھے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے مکہ میں رہنا ہی پسند کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر وہ پھر مکہ آ گئے۔ ان کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ ان کے نام علی بن عاص اور امامہ تھے۔ اس طرح علی بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ علی بن عاص 15 ہجری میں جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہا طویل مدت تک زندہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بھی بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ شاہ حبشہ نجاشی نے ایک انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ انگوٹھی اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جملہ سے مطلب یہ تھا کہ بچوں میں سے مجھے جو سب سے بڑھ کر محبوب ہوگا اسے دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگوٹھی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دی۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں مسجد آئے کہ امامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سوار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں نماز شروع کر دی۔ جب رکوع اور سجدے میں جاتے تو ننھی امامہ کو اتار دیتے، کھڑے ہوتے تو پھر کندھے مبارک پر بٹھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح پوری نماز ادا فرمائی۔ 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی وفات سے شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے وفاداری اس طرح نبھائی کہ ان کے بعد دوسری شادی نہیں کی۔ خود 13 ہجری میں وفات پائی۔ بعض مورخین کے نزدیک حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی لڑائی میں شرکت کی اور شہید ہوئے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔